بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سفر صحافت میں میں ہوں تاثیر مصطفیٰ، اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر سرور. پروفیسر ڈاکٹر شبیر سرور صاحب پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات میں استاد ہیں اور وہاں پرنٹ میڈیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات کا جو ٹی وی ہے اس کے بھی نگرانی انہی کے ذمے ہے. پریکٹیکل جرنلزم میں انہوں نے بہت سا کام کیا ہوا ہے. عام طور پہ اساتذہ صحافت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا پریکٹیکل نالج نہ ہونے کے برابر ہے. تھیوریٹیکل نالج تو بہرحال ان کا ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا، ریسرچ کا وہ کام کرتے ہیں. لیکن اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے اساتذہ بھی ہیں جنہوں نے پریکٹیکل جرنلزم میں بہت کام کیا ہوا ہے اور تاحال کام کر رہے ہیں. شبیر سرور صاحب ان چند اساتذہ میں شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا ہے بلکہ وہ تاحال یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت ایجوکیشنسٹ کے نام سے ایک بڑا اچھا معیاری تعلیمی میگزین نکالتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے جو بہت سی طباعتی مواد ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو پرنٹ کی شکل دیتے ہیں، اور ہمارے نئے جو آنے والے طلباء ہیں یا مڈ کیریئر جرنلسٹ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل نالج بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر شبیر سرور صاحب بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. اسپیشل ٹی وی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان اساتذہ کے ساتھ بات کی جائے جن کا پریکٹیکل نالج بھی موجود ہو اور وہ تاحال پریکٹیکل نالج میں پریکٹیکل فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہوں. آپ ماشاءاللہ اس معاملے میں بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے چونکہ انگریزی جرنلزم سے کیریئر کا آغاز کیا ہے اور اب بھی جو آپ کا ایجوکیشنسٹ کے نام سے جو آپ کا میگزین ہے وہ انگریزی کا جرنلزم ہے، انگریزی کا ہی میگزین ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو پنجاب یونیورسٹی کے شاید پی یو نیوز اور ٹیلی ویژن کی نگرانی بھی آپ کر رہے ہیں. تو ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے اساتذہ جن کا پریکٹیکل نالج بھی ہے، تھیوری پر تو ان کی کمانڈ ہے ہی ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کو بلکہ ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ صحافت کا کیا مستقبل ہے ملک میں، اس میں خرابیاں کیا دارائی ہیں، کون سی خوبیوں اور اچھائیوں کی توقع کی جا سکتی ہے، کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جن کو شاید دور کرنا مشکل ہو، اور ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جن کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہو. تو میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ لاہور میں ہی پیدا ہوئے، لاہور میں ہی ماشاءاللہ آپ نے پوری تعلیم حاصل کی، تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں کہاں پڑھے، کیسے تعلیم حاصل کی، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ صحافت کے اس خارزار میں آپ کیسے تشریف لائے. جی بالکل، بہت شکریہ تاثیر صاحب، اور اسپیشل ٹیلی ویژن کا بھی میں بڑا مشہور ہوں، اور خاص طور پہ اس دور میں ٹیلی ویژن کا لانچ ہونا جبکہ ایک ریسیشن کا پیریڈ ہے اور اس میں ایک ایجوکیشن کے پروگرامز خصوصی لے کر کے ایک ٹیلی ویژن کا آنا ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور یہ ہمارے طلباء طالبات کے لیے اس میں مواقع بھی ملیں گے انہیں، تو میں اس کے لیے آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تعلق جیسا کہ آپ نے بتایا لاہور سے ہی ہے، اور شروع کی جو ہماری اسکولنگ ہے وہ گورنمنٹ اسکول کی ہے، سینٹ لارنس اسکول سے 8ویں تک. اور جیسے بچپن میں ہوتا ہے کہ والدین دو بچوں کو اکٹھے بھی داخل کرا دیتے ہیں، تو میرے اور بڑے بھائی کو اکٹھے ہی داخل کرا دیا گیا ایک ہی کلاس میں. تو شروع میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب 4 کلاس میں گیا تو وہاں پر میں فیل ہوا ایک دفعہ، کیونکہ میں پروموٹ ہوتا جا رہا تھا. تو جب میں فیل ہوا تو میں بڑا ڈسہارٹ ہوا، حالانکہ ایک مضمون میں فیل ہوا تھا، سائنس میں. تو میں کافی ڈسہارٹ ہوا، میں گھر میں آیا، میں نے سوچا کہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ جائیں گے اور مجھے اس میں سے نکلوائیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ جو ہے وہ محنت کرو. تو میں نے پھر وہ محنت کی، اور اگلے سال جب میں نے ایگزام دیے تو پھر میں اس میں فرسٹ آیا. یعنی کہ سارے ہمارے وہاں یہ سسٹم تھا 6 ماہی 6 ماہی 9 ماہی، یعنی 3 منتھلی، وہ جو سیمسٹر سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، اینولی ہوتا تھا، اس طرح سے ایگزام ہوتے تھے، 6 ماہی امتحانات کا. جی 6 ماہی، پھر 6 ماہی، پھر 9 ماہی، پھر سالانہ. تو ان سب میں ٹاپ کر رہا تھا اور میں بڑا نمایاں اسٹوڈنٹ ہو گیا، لہٰذا وہ فیلئر جو تھا میرے لیے وہ ایک بلیسنگ بن گئی. تو اس کے بعد وہ پھر ایسا نہیں تھا کہ ایک سیکشن تھا، وہ گورنمنٹ اسکول تھا، بڑا اسکول تھا، تو اس میں 4 5 سیکشن تھے ہر کلاس.
تو پتہ چلتا تھا کہ جی تمام سیکشنز میں میں نے ٹاپ کر لیا ہے، تو میں بڑا نمایاں ہو گیا. 8ویں کلاس تک ایسے ہی چلا. جو 5th میں ہمارا امتحان ہوا اسے کہتے تھے سینٹر کا ایگزام. جی تو وہ ایک ہی دن میں ایگزام ہوتے تھے، وہ سارے ہی مطلب وہ دینے ہوتا تھا. ہم نے بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا ان دنوں میں. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ 250 میں سے میرے کوئی 11 نمبر جو ہیں وہ کٹے تھے ٹوٹل 239. اور پرنسپل نے بڑا پیار کیا. اس زمانے میں جی مشکل تھا اتنے نمبر جی لینا. وظیفے کے لیے آپ کو بھیجنا ہے 5ویں میں. اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور 8ویں کا بھی ہمارا اسٹینڈرڈ کا ہی وہ سیکنڈری جو ہے وہ بورڈ ہی امتحان لیتا تھا، وہی ہم نے امتحان دیا. تو اس میں پورے اسکول میں میری 2nd پوزیشن تھی. تو وہ 8ویں تک ہی تھا ہمارا اسکول. اس کے بعد پھر ہم امتیاز پبلک ہائی اسکول پرائیویٹ بڑا مشہور تھا لاہور میں، مطلب وہاں پہ بہت زیادہ پڑھائی کرائی جاتی تھی. تو وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں ایک ایکسیلنٹ سیکشن بنایا جاتا تھا. تمام 5-6 سیکشن تھے میٹرک کے، ان میں سے ایک ایکسیلنٹ سیکشن نکالتے تھے. تو اس میں میرا رول نمبر 1 تھا. خصوصی ایگزام ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ لاتے ہیں. تو میٹرک میں بھی بڑی اچھی پوزیشن آ گئی. تو اس کے بعد پھر ایف سی کالج، ہم وی آر 6، ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے 6 وہاں سے ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو ایف سی کالج میں پھر میں نے پری میڈیکل، جیسا کہ شروع میں ہوتا ہے ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ڈاکٹر بنانا. تو ہم بھی سبمسیو اسٹوڈنٹ تھے، پیرنٹس کی بات ماننے والے تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کے مارکس نہیں آئے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کی اجازت ملی. اور جب اپنی مرضی کی اجازت، حالانکہ باٹنی زولوجی کیمسٹری میں میں بی ایس سی میں بھی چلا گیا، لیکن پھر اس وقت تک ہوش آ گئے کہ کیا کرنا ہے فیوچر میں. اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو نہیں پڑھنا باٹنی زولوجی کیمسٹری، اس کو تو چھوڑنا ہے. تو وہ اس وقت ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہمارے پاس آ چکی تھی، لہذا اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بی اے کر لیا. اور اس سے پھر میرا جو ہے بی اے جب میں نے پڑھا تو اس میں نے آپشنل سبجیکٹ جو ایک رکھا وہ جرنلزم کا تھا، بلکہ ایجوکیشن اور جرنلزم میں نے رکھا. تو جب میں نے جرنلزم رکھا تو اس میں مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، ٹھیک ہے جی، جب ان کو پڑھا خاص طور پہ مولانا ظفر علی خان، تو میرے اندر جب وہ ملیٹنٹ جرنلزم، جنگ جوانہ صحافت، اور کیسے انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا، کیسے سیاست کی اور کیسے میڈیا کی جو ہے وار لڑی، تو اس سے ایک بڑی انسپیریشن ہوئی. تو پھر گریجولی جو ہے وہ کیریئر ڈائریکشن جو ہے وہ میری چینج ہوتی گئی اور وہ جرنلزم کی طرف میں ڈائیورٹ ہوتا چلا گیا. یونیورسٹی میں یہاں داخلہ لیا ادارہ علوم ابلاغیات میں. یہ ہمارا سیشن تھا 98-2000 کا. تو اس دوران بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں ملک کے اندر. اخبار ہم نے پڑھنا شروع کیا تو جنرل مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کر لیا تو مزید جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. پھر میں نے اپنا تھیسس بھی اسی پر کیا، comparative analysis of the Urdu newspapers policy shift after جنرل مشرف ٹیک اوور، کہ ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اردو اخبارات کی پالیسی میں کس طرح سے کیا تبدیلی ہے. تو وہ ایک انٹرسٹنگ موضوع تھا وقت کے اعتبار سے. اور اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی اخبار شائع ہوئے، جیسا کہ جنگ اخبار میں نے ایک پیج کا دیکھا کہ ایک طرف وہ چھپا ہوا تھا اور دوسری طرف سے وہ صاف تھا. تو جو ہم پڑھتے تھے اس دور میں کہ جی وہ کینچی اور کٹ پیسٹ ہوتا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے سامنے بھی ہونا شروع ہو گیا. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک تو سینسر ہو رہے تھے جی دور ہونا شروع ہو گیا. تو یہاں سے جو انٹرسٹ ہے وہ اور ڈیولپ ہو گیا اور اخبار پڑھنا شروع کر دیا. اخبار بینی کا شوق پیدا ہو گیا اس وقت بہت زیادہ. پھر کچھ کتابیں وغیرہ بھی پڑھنی شروع کر دیں. تو اس میں بڑے انٹرسٹ سے اور بڑی دلچسپی سے پڑھا، یعنی مارکس لینے کے لیے نہیں پڑھا بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. پھر اچھے استاد ملے، مولوی عبد المجید صاحب جو کہ نیشن میں چیف رپورٹر ہوتے تھے، وہ ہمیں رپورٹنگ کا مضمون پڑھایا کرتے تھے. تو ان کو ہم نے چیک کروانی رپورٹس لکھ کے، پی یو نیوز نکلتا تھا ان زمانے میں وہاں سے ہی پروفیسر ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نکالتے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی. تو اس کے لیے کچھ رپورٹس لکھیں
عبد المجید صاحب مرحوم کو جو ہے وہ چیک کرانا، انہوں نے پوری ریڈ کر دینی، پھر ہم نے اسے امپروو کرنا، پھر اس کو جو ہے وہ چھاپنا. تو وہاں پریکٹیکلی بھی کام ہم نے کرنا شروع کر دیا، تو وہ بڑا اچھا ہو گیا. پھر اس کے بعد ماسٹرز کے پہلے سے بھی کچھ میرا انٹرسٹ تھا ساتھ ساتھ جرنلزم میں. میں نے پھر ماسٹرز کے بعد جاب ایوننگر ایک تھا مقابلہ اخبار آیا تھا، علی احمد ڈھلو صاحب نے لانچ کیا تھا دوبارہ، تو اس میں، اور پھر درمیان میں ایک ٹی وی 2 ہے، ٹی وی 2 پروڈکشن، جن کے ڈراماز وغیرہ انٹرٹینمنٹ ڈراماز چلتے تھے، پی ٹی وی سے انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا. سسی ڈرامہ، ایک ڈر سے آگے، آسمان سے اوپر. تو وہ نفیس صاحب جو اس کے سی ای او تھے، ڈائریکٹر بھی تھے. تو جب میں وہاں گیا شروع میں انٹرنشپ کے لیے اور بعد میں جاب بھی ہوگی، جب میں وہاں گیا تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے سامنے آنا ہے یا پیچھے رہنا ہے. تو میں نے کہا میں نے اسکرین کے پیچھے رہنا ہے. بعد میں زندگی میں سوچتا رہا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے سامنے آنا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اچھا فیصلہ ہی ثابت ہوا. تو وہ ان کے ساتھ میں نے 2 ڈرامے جو ہیں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ان میں کام کیا. پھر کیونکہ میرا اصل میں تو بیس پرنٹ میڈیا کی طرف ڈیولپ ہو رہی تھی، تو پھر میں واپس پرنٹ میڈیا کی طرف آیا اور مختلف اخبارات میں رہا، جن میں دی سن انٹرنیشنل، یہ محمود صادق صاحب جو نکالتے ہیں، دن گروپ کا اخبار ہے، اس میں نے 2 دفعہ کام کیا. پھر دی پوسٹ لانچ ہوا، خبریں گروپ میں آپ نے بھی کام کیا ہوا، تو خبریں سے وہ لانچ ہوا. تو اس کی جو لانچنگ ٹیم تھی اس میں شامل تھا. وہ 14 اگست 2005 کو لانچ ہوا تھا، تو 12 اگست کو میں نے وہ جوائن کیا. سٹی ڈیسک فرنٹ بیک پہ کام کیا، پھر سٹی ڈیسک پہ کام کیا، پھر سٹی ڈیسک کے ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا. پھر دوبارہ میں دی سن کی طرف آ گیا، کیونکہ اس دوران میں نے ایم فل وغیرہ بھی میں کر رہا تھا، میری اسٹڈیز چل رہی تھی یہیں سے. تو تھوڑا مجھے موبلٹی میں ایشو ہو رہا تھا، تو میں پھر دی سن میں آ گیا، اور یہاں سے سیلری کی بھی اچھی آفر تھی. تو یہاں جب میں آیا تو پھر مجھے دوبارہ سے سٹی ڈیسک انچارج، اور میری سیلری جو ہے وہ بڑھا دی گئی. میری شرائط پہ میں آیا تو میری سیلری جو ہے وہ چیف نیوز ایڈیٹر سے بھی زیادہ کر دی گئی. تو لہٰذا لوگوں میں بڑی جیلسیز ہوتی تھی کہ یہ کل کا لڑکا ہے اور اس کی تنخواہ ہم سے زیادہ ہے اور ہماری تنخواہ اس سے کم ہے. تو وہ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ میں وہاں پہ نیوز ایڈیٹر بھی اپوائنٹ ہو گیا اسی اخبار میں. چیف نیوز ایڈیٹر ہمارا وہی کوئی نہیں کرتا تھا، لہٰذا میں کام چیف سی این ای کا ہی کرتا تھا، اور نیوز ایڈیٹر میرا جو ہے وہ ڈیزگنیشن تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ ریسیشن کا پیریڈ آ گیا، جیسے ابھی بھی گزر رہا ہے میڈیا. ذرا پیچھے چلے جائیں 1 آدھ سال، ہم تو کافی سیلریز میں سلیش ہو رہا تھا اور جاب کٹس ہو رہی تھی میڈیا کے اندر. تو اسی طرح کا ایک دور آ گیا، یہ 2008 کی بات ہے غالباً. تو یہاں پنجاب یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا پبلک ریلیشنز کے لیے، بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں. کچھ دوستوں نے، جن میں بڑے بڑے صحافی ہمارے استاد شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپلائی کریں، یہاں پر ایک سلاٹ اویلیبل ہے. تو کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں جرنلزم میں، تو ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے. تو میں نے اپلائی کیا، پھر اس کا جو بھی پروسیس ہے، انٹرویوز وغیرہ سارا کچھ اس کو کلیئر کیا. تو پھر میں پبلک ریلیشنز آفیسر کے طور پہ یونیورسٹی میں نے وہ یہی کام ہوتا تھا. میں نے وہاں جا کے بھی، جو وہاں پہ ہمارے اسٹینو تھے، میں نے ایک وہ رپورٹر بنا دیا. اسے کہا کہ تم رپورٹر ہو، اسی ٹریننگ شروع کر دی. دوسرے کو ایڈیٹنگ کی ٹریننگ جو ہے وہ شروع کر دی. نوٹس وغیرہ میں خود بھی لے آتا تھا، ان کو بھی ساتھ لے جاتا تھا. جس کو رپورٹر بنایا تھا اس کو ساتھ لے جاتا تھا. تو اس طرح سے وہ کام شروع ہو گیا وہاں پر. پھر ہم نے وہاں پر ایک پی آر ڈپارٹمنٹ ریسرچ ونگ اسٹیبلش کیا. اور مجھے نہیں پتا تھا، میں شروع میں وہاں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ گروپ اے بی. میں نے کہا جی میں تو جرنلزم سے آیا ہوں، میں نے یونیورسٹی کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے. تو میں نے وہ ریسرچ ونگ اسٹیبلش کیا، اور یونیورسٹی میں جتنی بھی نمایاں کوئی ریسرچ ہوتی تھی یا کچھ، اس کا ہم جا کے انٹرویو وغیرہ کرتے تھے، اور اس کو ہم باقاعدہ ریسرچ ونگ کی طرف سے لانچ کرتے تھے. وہ بڑی اچھی کوریج ہوتی تھی نیکسٹ ڈے. تو وہ میں نے کچھ ایسے پروجیکٹ یا ایسے لوگوں کی بھی اس میں پروجیکشن کرا دی
जो कि शायद इंतजामिया को थोड़ी पसंद नहीं आई, तो वो इसलिए वो उस रिसर्च, मैं समझता था कि वो मुझे इस पे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो मुझे ज्यादा इस पे अप्रिशिएट नहीं कर PhD आपने कब की? सर जब मैं पब्लिक रिलेशन में था तो फिर मेरा इंटरेस्ट, मैंने देखा टीचिंग कम्युनिटी के अंदर हूँ, तो यह टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा वो कर सकते हैं परफॉर्म। मेरे पास इंटर्नशिप के लिए भी स्टूडेंट आते थे, तो मैं ये देखता था कि ये जो स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, इनके अंदर काफ़ी गैप है, यानी जिस अंदाज में इनको चीज़ों की वो होनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकली वो नहीं है। तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि आई कैन बिकम ए गुड टीचर इफ आई एम एबल टू गेट सम अपॉर्चुनिटी। तो लिहाजा फिर मैंने प्लान करना शुरू कर दिया कि मैंने PhD करनी है। तो फिर मैंने PhD के लिए यहाँ मुझे NOC नहीं दिया। उस जमाने में हालात ऐसे थे कि कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, इधर वाइस चांसलर ऑफिस की, उधर दारा उलूम बलागियात में मुगीस साहब हयात होते थे और उनके साथ उनके कोई डिफरेंसेस थे। लिहाजा मुझे जो है वो कहा गया कि अगर आप उधर जाएंगे तो या तो वो आपको कंट्रोल कर लेंगे या आप उनके खिलाफ हो जाएंगे ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें हमारे जो वाइस चांसलर ऑफिस के लिए हैं वो ठीक नहीं है। तो नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे जहां से डॉक्टर साहब ने अपनी बात इस वक्त खत्म की है। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो, खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अकदार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अपने नाम ही की तरह स्पेशल है और इंशाअल्लाह होगा। ये असल में एजुकेशन कमर्शियल है, जिसके अंदर तालीम और सिर्फ तालीम नहीं, तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है। इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए।
اسی طرح یہ چینل بھی ایک خاص نقطہ نظر سے پاکستان کے عوام اور بین الاقوامی حیثیت اختیار کر جائے گا کہ جس طرح وہ اپنا تعلقات جو ہیں اپنی بات سننے والے کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ ہمیشہ ان کے کلام کا خوگر ہو کے رہ جاتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ اسپیشل ٹی وی انشاءاللہ ایک نئی روایت قائم کرے گا اور اعلیٰ روایت قائم کرے گا. شکریہ. ناظرین، وقفہ ختم ہو چکا ہے اور ہم اپنی بات ڈاکٹر شبیر سرور صاحب کے ساتھ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے انہوں نے سلسلہ منقطع کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیسے کی، تو یہ آپ مکمل کر لیں تو پھر ہم کچھ سوال جواب جو ہمارے بچوں کے لیے بہت کارآمد ہوں گے وہ کریں گے. کیونکہ ادھر سے وہ چل رہا تھا این او سی والا ایشو، تو لہٰذا پھر میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اچھا وہاں سے کیا، وہاں میں نے اپلائی کیا اور پھر وہاں پر 2 دن کلاسیں ہوتی تھیں ہفتے میں. تو پھر ہم یہاں سے جاتے تھے، پہلے سال ٹرین میں جاتے تھے، ٹرین میں جاتے رہے ہیں، پھر 2 دن پڑھ کے واپس آ جاتے تھے. تو میں ان دنوں پھر میں یو ایم ٹی چلا گیا، تو یو ایم ٹی سے پھر میں نے اسپیشل پرمیشن لی تھی، یعنی پی آر کی جاب چھوڑ کے میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں لیکچرر کے طور پہ اپوائنٹ ہو گیا. وہاں بھی مطلب ایک باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ تھا، ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو اور اس میں سلیکشن ہو گئی تھی. تو وہاں سے پھر میں نے اجازت لی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ساتھ جب میں نے بتایا کہ 2 دن کی مجھے وہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو کوئی اس کا ایڈیشنل لوڈ آپ پہ کسی ایک اور دن کا ڈالیں گے. تو ڈین صاحب نے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے اس طرح سے کر کے پھر مینج کیا، اور پھر وہ جو 1 سال پڑھنے کا ہوتا ہے پھر وہ ویسے میں نے. پبلک ریلیشنز کا آپ کا تجربہ کیسا رہا پنجاب یونیورسٹی میں؟ پبلک ریلیشنز کا سر بڑا اچھا رہا. اس میں مطلب ظاہر ہے اس میں ایک قسم کی رپورٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، آپ نے میٹنگز وغیرہ کے منٹس وغیرہ ریکارڈ کرنے، سیمینارز ایونٹس کے، پھر اس کے بعد اس کو ریلیز ایڈٹ کرنا، سرخیاں بھی ڈالنا، پھر اس کو جاری کرنا انگریزی اردو دونوں میں، تصویروں کے کیپشن لگانا. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو پریس ریلیز فارمیٹ سے زیادہ نیوز فارمیٹ میں دوں، یعنی کہ بالکل تیار دوں. تیار. تو میں نے بلکہ شروع میں یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس کو وائس چانسلر کو ہی یا اپنے باس کو اوپر رکھا جاتا ہے پریس ریلیز. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ جو گیسٹ آیا ہے تو اس حساب سے پھر میں وہ پرائیورٹائز کرتا تھا کہ گیسٹ کو ہی زیادہ بولنے کا موقع دینا ہے اور وائس چانسلر کو نیچے لے کے آنا ہے. تو وہ ایک قسم کی نا فیڈ بیک بڑا اچھا تھا، آتا تھا مارکیٹ سے. وائس چانسلر اس کو مائنڈ نہیں کرتے؟ بالکل ریڈی ہوتا ہے. نہیں، وائس چانسلر بھی وہ سمجھدار تھے، ان کا جرنلزم کا بیک گراؤنڈ تھا. ڈاکٹر مجاہد کامران، ان کے والد صاحب سید شبیر حسین شاہ وہ پاکستان ٹائمز میں تھے، ان کے چچا سرور شاہ وہ بھی نیشن میں رہے ہیں، ادھر پاکستان ٹائمز میں نیشن میں رہے ہیں زیادہ. تو وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو، تو اس لیے وہ کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. تو یہاں جب آپ یو ایم ٹی میں ٹیچنگ میں گئے تو یہ تو پبلک ریلیشن سے بالکل ڈفرینٹ فیلڈ تھا. جی 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 تو کچھ دقت تو پیش نہیں آئی؟ بالکل دقت بالکل پیش نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایم فل بھی کیا ہوا تھا آلریڈی، اور وہی ان کا کرائیٹیریا تھا. اور پھر میں نے جو پریکٹیکل کام کیا ہوا تھا، میں نے وہاں جا کے اسی طرح کے مجھے کورسز ملے، رپورٹنگ کا کورس، جو کہ ایڈیٹنگ کا کورس، ٹھیک ہے، اس طرح کے کورسز مجھے ملے جو کہ میرے لیے بڑے وہ ایزی تھے. اور کیونکہ میں یہ کام کرتا رہا تھا، اور میں یہ بتانا بھول گیا کہ جب میں نیوز ایڈیٹر تھا یا میں سب ایڈیٹر تھا، اس سے پہلے سری ڈیسک کا انچارج تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شوق کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا کبھی کبھی، اور میری اکثر بائی لائن رپورٹس بھی چھپتی تھی. لہٰذا رپورٹنگ کا شوق مجھے رہا، تو وہ میں کرتا رہا. پھر جب میں یو ایم ٹی میں گیا ہوں، کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن تھی، تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ڈیلی ٹائمز میں جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب کی، اور باقاعدہ رپورٹنگ کے طور پہ میں نے جوائن کیا 2010 میں جون میں. تو وہ میں پھر کافی سال چلتی رہی میری وہ پارٹ ٹائم جاب. تو وہاں پھر میں نے رپورٹنگ کیا، کامرس رپورٹنگ اور الٹرنیٹیو ایجوکیشن رپورٹنگ، پولیٹیکل رپورٹنگ، ہیلتھ رپورٹنگ، کافی الٹرنیٹیو رپورٹر کے طور پر بھی کی ہے. یہ میگزین ایجوکیشنسٹ آپ نے کب نکالا؟
اور کیوں سر نکالا؟ یہ میگزین کا جو آئیڈیا تھا یہ بیسیکلی اخبار ہم اسے کہتے ہیں نیوز پیپر کا آئیڈیا تھا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ منتھلی رہا تو اس لیے پھر وہ اس میں آ گیا. یہ جب ہم ایم فل کر رہے تھے تو اس وقت یہ آئیڈیا جو ہے وہ ذہن میں آیا، کیونکہ ڈان اخبار میں نا وینسڈے کو ایجوکیشن کے صفحات چھپا کرتے تھے، اسی طرح باقی اخبارات میں بھی کسی کو میں منڈے کو، کسی کو ٹیوزڈے کو تعلیم کے صفحات. تو ہم نے دیکھا کہ یکدم وہ صفحات جو ہے نا وہ غائب ہونا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے. شاید وہ انوائرمنٹ کے کچھ پیجز چھپنے شروع ہو گئے، کوئی فنڈنگ آ رہی تھی ان دنوں میں، تو وہ ایجوکیشن کے صفحات جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئے. تو ہم دوست آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے دوستوں کو کہا کہ ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ کچھ ہونا چاہیے، خاص طور پہ کیونکہ پولیٹیکل کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب بھی اکثر یہ بات کرتے تھے، شفیق جلندری صاحب بھی، کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ پولیٹیکل کمیونیکیشن اس پہ ڈومینیٹ ہے، اور جو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. تو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں آپ کو پتا ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، ہیومن رائٹس اور یہ ساری دوسری چیزیں زیادہ ان کو سپیس ملنی چاہیے. تو لہٰذا وہاں پہ دی اکانومسٹ کی طرز پہ جو نام کا آئیڈیا آیا وہ دی ایجوکیشنسٹ، وہاں سے دی اکانومسٹ سے لے کر کے تو اس کو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہیلتھ کا بھی ہم نے لانچ کرنا تھا، جس کی ابھی ہم کرتے ہیں ہیلتھ کمیونیکیشن کے نام سے. کرنا ہے وہ. جی وہ کیا ہوا ہے ہم نے، بس اس کی ڈمیز وغیرہ کرتے ڈاکٹر ہیں. صاحب آپ نے اردو جرنلزم میں بھی کام کیا، انگریزی جرنلزم میں بھی کام کیا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں آپ نے ایڈیٹنگ بھی کی ہے اور رپورٹنگ بھی کی ہے، تو آپ کو پاکستان کے اردو اخبارات اور انگریزی اخبارات کے ماحول میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ کام کی نوعیت میں کوئی فرق محسوس ہوا یا نہیں؟ جی سر بالکل. اردو اخبارات میں جو ہے نا وہ زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے، مطلب آرٹیکل کالم جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے دیکھا نا رپورٹنگ کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے. مطلب ہم زیادہ انویسٹیگیشن نہیں ہے جرنلزم کے اندر، یا زیادہ اردو اخبارات کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ذرائع اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے خبریں کر دی جاتی ہیں. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو خبر اور تجزیے اور تبصرے کے فرق کو جو ہے وہ کافی حد تک مٹا دیا گیا ہے. یعنی خبر کے اندر ہی تبصرہ اور خبر کے اندر ہی تجزیہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایون اچھے جو صفحے اول کے اخبارات ہیں ان کے فرنٹ پیج پر بھی ایسی خبریں لگی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پروپیگنڈا ان نیوز. اس کے اوپر ابھی ہم نے ایک پی ایچ ڈی بھی کی، ڈاکٹریٹ بھی کروائی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہی ہم نے اس میں کیا ہے کہ خبروں کے اندر اصولی طور پہ تو خبر ایک ڈیفرنٹ جانرا ہے جس میں رپورٹر کی بالکل رائے نہیں ہونی چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، فیکٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے. لیکن اردو اخبارات میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جبکہ انگلش جو رپورٹنگ ہے وہ زیادہ پروفیشنل ہے، اس کی ایڈیٹنگ بھی زیادہ پروفیشنل ہے، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو کم کمپرومائز کیا جاتا ہے اور زیادہ سٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے. زیادہ اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی اوپینین نہ آئے. مطلب ٹلٹ تو ہو جاتا ہے، ٹلٹ اور اینگلنگ یہ تو دونوں ہی اس میں ہے، لیکن زیادہ پروفیشنل میں نے یہ پایا ہے کہ انگلش اخبارات میں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب یونیورسٹی جو اس وقت ابلاغیات کے شعبے میں سب سے بڑا شعبہ ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں، آپ وہاں پڑھا رہے ہیں، تو وہاں جو بچے آتے ہیں میس کام کے ان کی پریکٹیکل ٹریننگ کا کوئی بندوبست موجود ہے؟ سر بالکل، وہاں پر ایک ہمارے پاس ریڈیو ہے FM 104.6، تو اس میں بچوں کے جو تلفظ، ادائیگی، آواز اور بیسک اس کی ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس PU TV سینٹر ہے، ٹیلی ویژن سینٹر میں بھی ہم جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بچوں کی آڈیشنز وغیرہ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ٹریننگ، اور ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ ان سے خبریں انگلش، اردو، بلیٹن اور پروگرامز وغیرہ ہم ریکارڈ کرواتے ہیں، اور جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی ڈالتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ کے لیے بھی اس مواد کو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ اس کے علاوہ ہم ایک PU نیوز لانچ کرتے ہیں جو کہ ایک نیوز لیٹر ہے، تو اس میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں. اور جو چوتھی چیز ہے وہ دی ایجوکیشنسٹ، اور وہ بیسیکلی ایک لیب نیوز پیپر کے طور پر ہی
اب ہم نے اس کو بنا دیا ہوا اسٹوڈنٹ کی زیادہ ٹریننگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں. وہ اپنے ایکسپینسز بھی خود میٹ کرتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں اور ریڈیو کے بھی جو خاص طور پہ جو ایف ایم ریڈیوز ہیں وہاں جرنلسٹوں کی کوئی آن جاب ٹریننگ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اور کیا اگر یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا تو اس کا کوئی نقصان ہوگا یا یہ چلتا رہے گا اسی طرح؟ پہلا کوشچن جو آپ نے کیا نا کہ ٹریننگ اس طرح کی ٹریننگ ٹھیک ہے وہاں پر ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید پریکٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. یعنی اس لیول کی نہیں ہوتی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں, جیسے ہم بھی جب گئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اوکے فرسٹ unlearn what you have learned there and then we will taught you how to do this, کہ پہلے آپ اس کو بھلا دیں اور جو بھی آپ نے پڑھا ہے اپنے دماغ کو صاف کریں, اور پھر یہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں, وہ جو آپ نے پڑھا تھا کتابوں میں بس وہ چھوڑ دیں, وہ کتابی باتیں پریکٹیکلی ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ایسے کرے. تو ہم نے دیکھا کہ تھیری اور پریکٹس کے اندر بہت زیادہ گیپ ہے, ہم نے اس کا سامنا کیا. تو اب ہم جیسے میرے جیسے جو چند لوگ ہیں جو کہ پریکٹیکل فیلڈ سے گئے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہو. تو ہم پریکٹیکلٹیز بھی ساتھ بتاتے ہیں, جیسے خبریں بنوا کے ان کو چھاپنا پی یو نیوز میں, ایجوکیشنسٹ میں, ایڈیٹنگ کرنا, اسٹوڈنٹ کے سامنے کمپیوٹر کھول لینا اور ان کو ایڈٹ کر کے بتانا کہ یہ خبر ہے, یہ ایک پریس ریلیز آئی ہے, اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے, یہ 500 ورڈ کی ہے, اس کو ہم نے 200 ورڈ کی کیسے کرنا ہے, اس کی ہیڈ لائن سرخی کیسے نکالنی ہے, پکچر کا کیپشن کیسے لکھنا ہے فوٹو کا. تو یہ ساری چیزیں ان کو کروائی جاتی ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ آن جاب, تو یہ بھی دیکھیں ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے. اسی طرح جو فیلڈ کے اندر لوگ ہیں, فیلڈ کے اندر بھی جو ہے وہ میڈیا کنورجنس ہوئی ہے اور بہت زیادہ چیلنجز آئے ہیں. پہلے جو اخبار کے لوگ ہیں وہ اخبار کا کام کرتے تھے, اب ٹی وی کے لوگ ٹی وی کا. اب اخبار کے لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ ٹی وی کا کام کرے, یا ٹی وی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ ویب سائٹ کے لیے بھی کام کرے اور ریڈیو کے لیے بھی کرے. تو ان کی سسٹر جو آرگنائزیشنز ہیں تو ان کو اکراس میڈیا جو ہے وہ آرگنائزیشنز کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اب ان کے رائٹنگ سکلز بھی اچھے ہونے چاہیے, اور اگر ٹی وی کے لیے تو اسپیکنگ سکلز بھی اچھے ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ اکثر اگر آپ نے ویب سائٹ کے لیے بھی ایک خبر دینی ہے, کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی ایونٹ کور کرنا ہے تو آپ نے ود ان این آور آپ نے جو ہے وہ کوئی 200 ورڈز کی ہمیں رپورٹ بھیج دینی ہے, اور اپنے موبائل سے ہی کوئی ایک تصویر یا ٹکرز یا ویڈیو اس طرح کی چیز بھی بھیج دینی ہے. اس کے بعد آپ نے 6 بجے آ کے وہ اپنی کمپلیٹ رپورٹ فائل کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے چیلنجز آ گئے ہیں, کیونکہ اب جو آنرز ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے اخبار کے لیے تو کر رہے ہیں, اسی تنخواہ میں آپ ہمارے ٹی وی کے لیے بھی کریں اور ہماری ویب سائٹ کو بھی جو ہے اس کے لیے بھی فیڈ دیں, پھر ہمارے سوشل میڈیا کو بھی کے لیے بھی وہاں پر بھی آپ کریں. تو اب ہم اسٹوڈنٹس کو تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرتے ہیں, اور کسی حد تک میں یہ نہیں کہتا کہ فلی, کسی حد تک عملی طور پر بھی ان کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن جو کہ کانگلومیریٹس ہیں یا جو کہ چینز ہیں, میڈیا چینز ہیں یا کانگلومیریٹس ہیں, تو بالکل وہاں پر تیاری ہے. اگر آپ نے اکراس میڈیا ان سے کام کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے ان کو پراپرلی اکوپ کرنا ہے اور پراپرلی ٹریننگ دینی ہے, جو کہ ضروری ہے. اس میں اسی طرح سے الیکٹرانک کو ایک دم سے اس کو پرنٹ کا یا ویب کا بھی آپ ڈیجیٹل والا کام لیں گے تو اس میں بھی پرابلمز آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم دوبارہ پروگرام سفر صحافت میں اپنی بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ منقطع کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی سمیت پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں, صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان میں تو بہت زیادہ, تو شاید لاہور میں 20 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں جو میس کام کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, اور ان میں اس حساب سے کئی ہزار بچہ ہر سال پاس ہو رہا ہے. میڈیا میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے, تو یہ الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کسی نے اس پہ غور کیا یا نہیں کیا کہ ہم ہزاروں بچے تیار کر رہے ہیں, روزگار ہے نہیں, تو کیا روزگار پیدا کرنا پڑے گا یا اس کو صحافت کے طلباء
کا جو حجم ہے اس کو کم کرنا پڑے گا؟ یہ بات آپ کا بڑا زبردست کوشچن ہے. یہ واقعی اس وقت جو ہے وہ جو میڈیا گریجویٹس ہیں وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, اور جو مارکیٹ اگر انالیسس کیا جائے تو اتنی جابز نہیں ہیں, بلکہ جاب کٹس ہوئی ہیں, سیلری سلیش ہوئے ہیں, اس طرح کے ایشوز ہیں. لیکن اس دوران جو ایک اچھی چیز ہوئی ہے وہ یعنی کہ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے گروتھ آف یوٹیوب چینلز اینڈ گروتھ آف ڈیجیٹل مارکیٹ. تو وہ جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو وہ بہت زیادہ گریجویٹس کو وہ کنزیوم کر رہی ہے وہ مارکیٹ. اچھا. پھر ایک یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ماسٹرز یا بی ایس کے اوپر نہیں کر رہے, وہ ایم فل کی طرف بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور باہر بھی جا رہے ہیں. ایک اچھا ہیومن ریسورس ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ باہر جا رہے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے ایم ایس اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی طرف بھی ان میں سے آگے جا رہے ہیں. تو ان میں سے کچھ تو واپس آ جاتے ہیں, کچھ وہاں بھی ابزارب ہو رہے ہیں باہر کی دنیا میں بھی. تو دوسرا جو ہے وہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک سیکٹر ہے پی آر ایڈورٹائزنگ کا, ایک جو بیسیکلی تو آف شوٹس ہیں سارے جرنلزم کے بائی پروڈکٹ کے طور پر یہاں پر بھی جابز اویلیبل ہیں. تو پی آر ایڈورٹائزنگ کی انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, یعنی وہ اس طرح سے نہیں رکی جس طرح سے, تو اس کے اندر بھی ایک بہت زیادہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ ابزارب ہوتے ہیں پی آر ایڈورٹائزنگ میں. بلکہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ جو کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پارٹ ٹائم کہیں پی آر وغیرہ کی سروس بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ این جی اوز ڈیولپمنٹ سیکٹر اور اس میں جاتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ ایک نیا جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں, اور یہاں پر ہم نے میں جب یو ایم ٹی سے واپس آیا تو مجھے کوآرڈینیٹر بنایا گیا ڈیولپمنٹ جرنلزم کا. تو میں نے اس میں کورس انٹروڈیوس کروایا جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میڈیا انٹرپرینورشپ. اس میں تھا لرن اینڈ ارن اپروچ کے ساتھ انسٹیڈ آف بیکمنگ امپلائی یو بیکم امپلائر. تو اس میں میں نے خود پہلے لانچ کر کے اخبار بتایا کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کر کے تو آپ اس کے اخراجات اور اس پہ پروفٹ بھی ارن کر سکتے ہیں ایجوکیشن اس کی شکل میں. تو اسی طرح سے میں نے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا شروع کیا کہ آپ ایک اسٹوڈیو بنائیں, آپ ایک ریسرچ فرم بنائیں چھوٹی, آپ ایک پی آر فرم بنا لیں, یا آپ ایک میگزین اپنے علاقے میں واپس جائیں اور وہاں سے جا کے کوئی اپنے شہر کا اپنے گاؤں کا وہ بھی آپ ایک اخبار لانچ کر کے تو کچھ کریں. تو مطلب راستے بننے شروع ہوئے. لیکن آپ کی بات یہ جینون ہے کہ جو بھی ڈگری پروگرام اس طرح سے لانچ ہو اور اس کی مارکیٹ اچھی ہو, لیکن پھر مارکیٹ میں ریسیشن آ جائے اور اسٹوڈنٹ اس سے ڈبل ٹرپل 4 ٹائمز زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے تو پرابلمس تو آتے ہیں. اب پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے. جیسے کہ 1-2 چینلز نے یہ ایکسپیریمنٹ کی ہے کہ انہوں نے سینئر سلاٹس جو ہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ خالی کروا کے تو بڑے لو کوسٹ 15,000 20,000 پہ رکھ کے نیو گریجویٹس کو ٹرین کر کے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. تو مارکیٹ میں اس طرح کے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو سینئر جو کہ پہلے سے موجود ہیں ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی رہے. لیکن اب گروتھ ہوئی ہے کافی زیادہ. ہم دیکھیں تو ٹیلی ویژن میں تو کافی گروتھ ہوئی ہے, اس طرح سے ڈیجیٹل سائٹ یا ویب نیوز پیپر ویب سائٹس میں بھی بڑی گروتھ ہوئی ہے, سوشل میڈیا کی بڑی گروتھ ہوئی ہے. تو اس کے اندر کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابزارب ہو رہے ہیں. پھر ہمارے اسٹوڈنٹ جو دوسری ڈگریز میں چلے جاتے ہیں, جیسے لاء میں اگر کوئی چلا گیا, اگر کوئی پولیٹیکل سائنس میں چلا گیا, اگر کوئی کا, تو وہ وہاں پر جا کر بھی جرنلزم اورینٹڈ میس کمیونیکیشن اورینٹڈ اپنی اسپیس بناتے ہیں, کیونکہ میڈیا کا تعلق ہر فیلڈ کے ساتھ ہے تو وہاں پر وہ اسپیس بناتے ہیں. لیکن مسائل ضرور ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا بہرحال کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہمیں پروڈیوس اس پہ باقاعدہ ایک ریسرچ کر کے اس کا انالیسس مارکیٹ کر کے تو پھر اتنی تعداد میں اگر جائیں, اور الٹیمیٹلی کوئی ایکریڈیشن کونسل بھی ہونی چاہیے.
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک ریٹائرڈ جرنل بھی آ جاتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے، سرجن بھی آ جاتا ہے، ایک پولیٹکس پڑھ کے وہ بھی آ جاتا ہے. مطلب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو انہوں نے وہ میڈیا ایتھکس نہیں پڑھے ہوتے، تو وہ اس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں، پھر سکرین پہ بیٹھ کے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی چیف جسٹس کی بیگم اگر کریلے گوشت نہیں پکائے گی تو وہ سوئی موٹو نوٹس لے لیتے ہیں، تو اس معاملے میں کیوں نہیں لے رہے. تو اس طرح کے جو پیراشوٹرز آئیں گے وہ پھر اس طرح کی بات کریں گے کیونکہ انہوں نے میڈیا ایتھکس یا وہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی. تو ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے، پیمرا ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو میس کام گریجویٹس ہیں ان کو ہی انکریج کیا جائے اس جاب میں، کیونکہ اگر یہ ایتھکس اور یہ اس وقت جو یلو جرنلزم اور ایتھکس یہ وائلیشن ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی ذمہ داری، ابھی ایک میں نے ریسرچ کروائی ہے اور اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا اینکر پرسنز کے اوپر وہ ریسرچ ہوئی ہے، اور اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اینکر پرسن جو کہ میڈیا گریجویٹس ہیں، میس کمیونیکیشن کی ڈگری ہولڈر ہیں، وہ زیادہ ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہیں یا وہ جو کہ نان میڈیا ایجوکیٹڈ ہیں. تو اس ریسرچ میں کلیئرلی ریزلٹس یہ آئے ہیں کہ جو میس کام گریجویٹس ہیں وہ کم وائلیشن کرتے ہیں ایتھکس کی، اور واضح طور پہ کم کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ایک رپورٹر رہا ہے، سب ایڈیٹر رہا ہے اور گریجولی یا ایڈیٹر سے ترقی کر کے اینکر بنا ہے تو اس کو پتہ ہے سارے نارمز کا، ایتھکس کا، ویلیوز کا، اس نے کیسے بات کرنی ہے اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کو صرف خوبصورتی کی بنا پہ یا اس کی چرب زبانی کی بنا پہ لاتے ہیں اور اس کی ڈگری کوئی اور ہے لا کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ چرب زبانی میں جو مرضی بات کر دیں گے، پھر وہ تو ان کی تو ظاہر ہے پھر وہ ریٹنگ کے لیے سارا کچھ. صرف میڈیا ایک ایسی فیلڈ ہے جو انجینئرز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابلاغیات کی تعلیم ہے، میس کمیونیکیشن کی اب ڈگری ہے ماشاءاللہ بی ایس آنرز کی 4 سال کی، اس میں لوگ ایم فل بھی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد خواتین بچیوں کی ہوتی ہے جی، اور ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو شادیوں کے بعد اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور ان کا پریکٹیکل ان کی فیملی کی اجازت نہیں دیتی یا وہ خود ضرورت محسوس نہیں کرتی، تو یہ ایک بڑی تعداد ہے جو کٹ جاتی ہے. یہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور پریکٹیکل جرنلزم میں موجود نہیں ہیں، یہ گھر بیٹھے ہوئے ہمارے میڈیا کو کچھ گائیڈ کر سکتی ہیں، اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ بالکل. یہ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ٹف ٹائم آئے تو وہ کریں. صرف اسی سوچ کے ساتھ نہیں، وہ بلکہ اب انہیں پتہ ہے کہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اور آگے معاشرہ ہمارا بدل رہا ہے تو بچیاں جاب کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ، مطلب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. یہ دونوں باتیں، دونوں طرح کی فیملیز موجود ہیں جو سیکیورٹی کے طور پر پڑھانا چاہتے ہیں اور جو باقاعدہ فائنینشیل اسٹرینتھ کے طور پر بھی پڑھانا چاہتے ہیں. تو وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت ساری وہ شادی کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی بیٹھ کے جیسے کہ فیچر رائٹنگ کر سکتے ہیں، آرٹیکل رائٹنگ کر سکتے ہیں، اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، اس طرح کا کام آپ گھر بیٹھے مطلب کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم آپ یہ ضرور کریں کہ جو پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہماری ایک تھیری بھی ہے سوشل رسپانسبلٹی تھیری میڈیا کی، اس میں سے وہ بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ایکٹیو رسپانسو آڈینس. تو ایکٹیو رسپانسو آڈینس وہ ہے جو رسپانس کرے. اگر وہ دیکھے کہ کسی پروگرام میں کسی اینکر پرسن نے کسی گیسٹ کے ساتھ غلط کیا ہے، ٹھیک نہیں کیا، تو وہ اس کی کمپلینٹ کریں کیمرہ میں، یعنی وہ ایکٹیولی اس کو رسپونڈ کریں تاکہ کریکٹیو میئرز لیے جا سکے. تو اس طرح کی کمپلینٹس زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ایک اور ہمارے ریسرچ پیپر میں کہ جو میس کام گریجویٹس ہیں وہی زیادہ اس طرح کی کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سینسٹیو ہوتے ہیں اس کے اوپر. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے ادارے تو موجود ہیں کہ اگر ٹیلی ویژن یا اخبار میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ وہاں رجوع کر سکتا ہے اور اس کو شاید ریلیف بھی مل جاتا ہے. دنیا بھر میں عوامی ادارے اس طرح کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کے ادارے بنا دیتی ہیں کہ اگر آپ کو میڈیا سے
کسی ٹیلی ویژن سے کسی اخبار سے کوئی شکایت ہے تو آپ وہ شکایت لے کے جائیں اور وہ اس کا کوئی ازالہ کر دیں. سر اصل میں مسئلہ پھر وہی اتھارٹی کا ہوگا نا. جیسے ہمارے یہاں پریس کونسل آف پاکستان بنی ہوئی ہے تو اس طرح کے ادارے موجود ہیں, پیمرا ہے, تو ظاہر ہے اگر ایک اس طرح کا ادارہ بن ہی جاتا ہے, اگر بن بھی جائے تو اس کی اتھارٹی یا اس کی ریٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں چونکہ میڈیا ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے اور وہ جہاں لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہے, گائیڈ لائن دیتا ہے, انٹرٹینمنٹ دیتا ہے, وہاں کچھ افراد کو اور اداروں کو اس سے شکایت بھی پیدا ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں عدالتیں تو خیر موجود ہی ہوتی ہیں ریلیف کے لیے, لیکن عوامی سطح پہ بھی اس طرح کے ادارے موجود ہوتے ہیں جہاں آپ اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں ان کو کوئی عدالتی اختیارات تو ان کو نہیں ہوتے, لیکن ان کی اخلاقی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ میڈیا کے ادارے ان کے آگے بڑی حد تک سرنڈر کر دیتے ہیں. ہمارے اس طرح کی ادارے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں رکاوٹ حکومت ہے, صحافی ہیں, مالکان ہیں, یا خود یونیورسٹی اساتذہ ہیں؟ سر ایک تو جو کوڈ آف کنڈکٹ یا کوڈ آف ایتھکس ہے, آپ کو پتہ ہے جب سے یہ بننا شروع ہوا, یہ تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ جو سوشل رسپانسبلٹی تھیری جو امریکہ میں ڈیولپ ہوئی جب ہم آزاد ہو رہے تھے 1947, تو اس وقت امریکہ میں یہ کام ہو رہا تھا اس طرح کا کہ یہ میڈیا کیوں رسپانسیبل نہیں ہے, اس کو رسپانسیبل کیسے کیا جائے, کیسے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. تو وہاں پر ایک ہچنز کمیشن بن گیا جس میں کہ گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو بھی سینیٹر تھے یہ ہچن, تو جرنلسٹ بھی ڈالے گئے, سوشل سیکٹر سے بھی لوگ لیے گئے اور مل بیٹھ کے ایک جو ہے وہ چیز بنائی گئی. اور اس میں یہ کہا گیا کہ میڈیا ول بی سیلف ریگولیٹری, اپنا احتساب خود کرے گا اس تھیری میں. اور دوسرا یہ ڈیز اکاؤنٹ کو ایفیشینٹلی دے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی یا بم بلاسٹ ہوگی ہے تو بس وہیں پہ اپنی دوربین لگا دینی ہے, کیمرے کا لینس ادھر ہی کر دینا اور سارا دن اسی کی خبریں دینی. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے, فلاور ایگزیبیشن ہو رہی ہے, وہ بھی دکھانا ہے, یعنی ڈیز اکاؤنٹ کو ایفیشینٹلی دکھانا ہے. پھر اسی کا ایک پوائنٹ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ایکٹیو رسپانسو آڈینس بھی ڈیمانڈ کرتی ہے یہ تھیری. تو یہ تھیری ایسی ہے جو کہ کریٹ کی گئی ہے رسپانسبلٹی کے طور پہ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب 70s میں پریس کنسلٹیٹو باڈی بنی اور اس کے سامنے اسی طرح کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے, تو اس میں کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا کہ جلی کٹی لاشیں نہیں ہوں گی, یہ نہیں ہوگا, کسی کے خلاف خبر آپ دیں گے تو اس کا بیان ہونا چاہیے, اگر کسی کو اس سے اعتراض ہو تو اس کا وضاحت یا اس کی تردید آپ ضرور لگائیں گے. انسین ولگر تصویریں اس طرح کی یا مواد اس طرح کا نہیں شائع کرے. تو اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کنٹروورسی ہو گئی اور اس پہ سائن نہیں ہو سکے, تو وہ ان سائنڈ رہا ڈاکومنٹ اور اس پہ, لیکن وہ چلتا رہا, اس کو اوتھینٹک ڈاکومنٹ بہرحال مانا جاتا رہا. پھر جب الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو کراچی میں اس کے اوپر میٹنگز ہوئیں اور کوڈ آف کنڈکٹ ایک بنایا گیا, لیکن پھر اس کی بھی وائلیشن. اور گورنمنٹ کی سطح پر اگر میں دیکھوں تو پریس کونسل آف پاکستان جو کہ آپ کو پتہ ہے اخبارات وغیرہ کو زیادہ ڈیل کرتا ہے, لیکن پیمرا اس کو ڈیل کرتا ہے. اب یونیورسٹیز کے لیول پہ سر اگر انالیسز یا اس طرح کے تبصرے والی یا فیکٹ فائنڈنگ ٹائپ تو بن سکتا ہے, لیکن کوئی پینلائز کرنا یا سزا یا جزا کا بھی بن سکتا ہے, لیکن سزا کا کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز جس میں کہ گورنمنٹ, جس میں کہ اکیڈمیشنز اور پریکٹیشنرز اور سول سوسائٹی انوالو کر کے ہی اس کو بنانا چاہیے. اور پریس کونسل کا بھی اگر آپ دیکھیں, پریس کونسل کا جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے, اس میں انہوں نے سب کو انوالو کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ ادارے ہیں. ہاں, ان اداروں کیونکہ یہ ان اداروں سے زیادہ طاقتور میڈیا چینلز اور زیادہ طاقتور اخبارات کے مالکان ہو گئے ہیں, اس لیے یہ ادارے کام ضرور کر رہے ہیں, لیکن ان کی فنکشننگ کو جب یہ پھر زیادہ سخت ہونے لگتے ہیں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر دوسری طرف سے انفارمیشن منسٹری سے یا ادھر ادھر سے پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, لہٰذا وہ لمٹس میں رہ کے کام کرتے ہیں. حالانکہ وہ کسی چینل کو آفر بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی اخبار کو
बंद भी कर बंद सकते भी हैं होता है। कुछ डॉक्टर साहब, दिनों में, आखिरी सवाल। लेकिन वो करते नहीं है। मुख्तसर सा आखिरी सवाल, पाकिस्तानी मीडिया को आप रिस्पॉन्सिबल मीडिया समझते हैं या नहीं? सर, पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंट मीडिया है, मैं उससे जो खास तौर पे मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया, इवनिंगर्स वगैरह को आप निकाल दें तो उसको मैं काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। और उसके अंदर फिर जो मेन स्ट्रीम के इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उर्दू न्यूज़पेपर में जहाँ मुझे वो होता है कि ये मिक्स कर देते हैं न्यूज़ को व्यूज़ के साथ, इस पे मुझे एतराज़ है। बाकी जो मेन स्ट्रीम उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं वो भी कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। अब टीवी की तरफ आ जाएं तो टीवी में जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि गेट कीपिंग वीक हो जाती है वहाँ पर। गेट कीपिंग का मतलब है कि जो मवाद मुआशरे के लिए अच्छा है वो आप जाने दें, और जो ऐसी कोई बातें हैं उन पे आप दरवाजे बंद कर लें। तो लाइव प्रोग्राम्स में क्योंकि गेट कीपिंग नहीं होती और डिलेइंग मशीन वगैरह लगा के थोड़ा सा किया जाता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें भी चली जाती हैं, उसमें आने थप्पड़ भी नज़र आ जाते हैं, कोई इस तरह के जुमले भी नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमारे जैसे मुआशरे में रिकॉर्डेड कंटेंट, ऑडिटेड कंटेंट को ज़्यादा करना चाहिए। लोग ये समझ जाते हैं, लोग ये ऐसी गॉसिप में चले जाते हैं कि जैसे वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जिस अंदाज में बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि टेलीविजन स्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एक बच्चा भी देख रहा है और उसे एक बहुत सेंसिटिव बुजुर्ग भी देख सकता है और एक सेंसिटिव बच्चा भी देख सकता है। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपनी हद तक कोशिश करता है और कुछ खराबियों के बावजूद बड़ी हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। तो नादरीन, हमने अभी डॉक्टर साहब की सफ़रे सहाफ़त की पूरी तफसील सुनी और वो जैसे इकबाल ने कहा है कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज़ व शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। तो डॉक्टर साहब ने अपनी तस्बीह हयात का दाना दाना हमारे सामने रखा है। इसमें मिड कैरियर जर्नलिस्ट के लिए, सहाफ़त के तलबा व तालबात के लिए और अमली सहाफ़त में मौजूद अफराद के लिए बहुत कुछ सोचने समझने का मवाद मौजूद है। हमें उम्मीद है कि हमारे तलबा व तालबात और सहाफ़ी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल करेंगे, सीखेंगे और अपने फीडबैक से हमें आगाह करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत वक्त निकाला, बहुत शॉर्ट नोट्स पे आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि क़ारीन भी इस गुफ्तगू को पसंद करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम सफ़र सहाफ़त से इजाज़त दीजिए तासीर मुस्तफ़ा को। खुदा हाफिज़।